بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 10 دسمبر اور بدھ کا دن تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. پچھلے 2 ولاگ ضرور سن لیجئے گا کیونکہ یہ ولاگ اس کا تسلسل ہے. کل منگل کا دن جو گزر گیا، عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن تھا. ملاقاتیوں کی فہرست اڈیالہ جیل کے حکام کے حوالے 2 دن پہلے ہی کر دی گئی تھی. عمران خان صاحب کی فیملی ممبرز نے ملنا تھا، بشرا بی بی کی فیملی ممبرز نے ملنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا نے ملنا تھا. لیکن کل سارا دن جو ہے وہاں پہ ماحول خراب رہا، اور پولیس، بہت زیادہ پولیس تھی، فورس تھی، راستے بند تھے، سب کچھ بتا چکا ہوں. اب کیا ہوا؟ اس کے بعد وہاں پہ دیا گیا دھرنا اور احتجاج کیا گیا. عمران خان صاحب کی فیملی ممبرز نے، عمران خان صاحب کی بہنوں نے، علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین نیازی صاحبہ اور ان کے کزن جو ہیں دیگر، انہوں نے وہاں پہ دھرنا دیا. بشرا بی بی کے بھی فیملی ممبرز وہیں پہ موجود تھے، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا موجود تھے، رہنما موجود تھے، پارٹی کے لوگ تھے، ارکان پارلیمان، ارکان قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینیٹرز، سب کے سب آتے رہے، جاتے رہے، اظہار یکجہتی کرتے رہے. اور پھر رات ہو گئی اور وہاں پہ ڈیرے ڈال دیے گئے، کیونکہ جہاں بھی انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں وہیں پہ علیمہ خان صاحبہ اور دیگر جو ہیں وہیں پہ بیٹھ گئے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اور سخت سردی، یہ آپ کو بتا دوں دسمبر کی رات ہے، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، اور یخ بستہ موسم، سخت سردی میں تو جو اہل علاقہ ہیں، اہل محلہ ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا. کسی نے چائے دی، کسی نے کھانا، کسی نے کچھ. پھر گرم کپڑے آنا شروع ہو گئے، کمبل آنا شروع ہو گئے وہ، اور وہاں پہ بیٹھے تھے. اور سب کے سب ایک جیسے ایک ہوتا ہے احتجاج، پرامن احتجاج، اور یوں سمجھے کہ ایک پکنک کے طور پہ، اور عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نعرے بازی بھی ہوتی رہی، اور عمران خان کی بھی رہائی کے لیے بات ہوتی رہی. اور میڈیا کے بہت سارے لوگ موجود تھے، انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا، لوکل میڈیا بھی موجود تھا، لیکن اس خبر کو کور کسی نے نہیں کیا. ہمارے خاص طور پہ پاکستان کے میڈیا نے. عالمی ذرائع ابلاغ اس کو بھرپور طریقے سے اس کی کوریج کر رہے ہیں، اور چونکہ ملاقات جو ہے وہ ایک معمول کا ہے، قانون اور آئینی تقاضا ہے، اور اقوام متحدہ کے کنونشن کے تحت بھی قیدیوں کے بنیادی حق ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، اور ان کو پورا کرنا ہر ریاست کا فرض ہے. پاکستان یہ حق جو ہے ادا کر رہا ہے. کلبھوشن یادیو کے لیے، جو کہ بھارتی جاسوس ہیں، سرونگ آفیسر ہیں، وہ پکڑے گئے تھے، ان کو پورے حقوق دے رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ میں قید ہیں، ان کو امریکہ جو ہے اسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس کے باوجود کہ دونوں پہ الزامات جو ہیں انتہائی سنگین ہیں اور دونوں غیر ملکی ہیں، لیکن اس کے باوجود قیدیوں کے حقوق کو تسلیم کیا جاتا ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا، اور ویسے تو فسطائیت بھرپور طریقے سے مسلط ہے. پچھلے تقریباً 4.25 سال ہو گئے ہیں، اور بھرپور طریقے سے رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کے اب تک آئین، قانون، عدالت، انصاف کچھ نہیں ہے، اور صرف ون مین شو ہے، ون مین رول ہے، اور فرد واحد کی خواہشات ہیں، اور فرد واحد کی حکمرانی ہے. یہ چل رہا ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے فرد واحد جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ بہت زیادہ بقول ان کے وہ بہت زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں. 5 سال کے لیے آ گئے ہیں دوبارہ سے آفٹر ریٹائرمنٹ. 7 دن کی ان کے درمیان گیپ ہے. آفٹر ریٹائرمنٹ 5 سال کے لیے ان کی دوبارہ اپائنٹمنٹ ہو گئی، چیف آف ڈیفنس فورسز کے لیے، آرمی چیف کے لیے. اور پھر استثناء مل گیا، تاحیات، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا. یہ سب کچھ ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا، تھوڑی سی عاجزی انسان میں آتی ہے، اور انسان کا دماغ ظرف وسیع ہو جاتا ہے، اور کشادہ ذہن ہو جاتا ہے، اور دل بھی کشادہ ہو جاتا ہے. لیکن ان کا الٹا اثر پڑ گیا، اور اس کے فوراً بعد ایک پریس کانفرنس، اور پریس کانفرنس میں جو تکبر، رونت، گھمنڈ، جو غرور دیکھا گیا ان کے ترجمان میں، وہ اللہ کی پناہ. تو بہرحال یہ ساری صورتحال سے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا، ڈرایا بھی گیا، دھمکایا بھی گیا، سب کچھ کیا گیا. لیکن بھرپور طریقے سے کل عمران خان صاحب کی بہنوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے بھرپور طریقے سے اپنا لوہا منوایا، اور وہاں پہ پرامن طور پہ، نہ ان کے پاس جھنڈا تھا، نہ ڈنڈا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پرامن طور پہ بیٹھ گئے. کوئی لکڑیاں جلا کے جو ہے وہ آگ سینک رہا ہے، اس میں شاہد خٹک صاحب بھی تھے، اس میں دیگر رہنما بھی تھے، اقبال آفریدی بھی تھے، دیگر بھی بہت سارے دوست تھے ادھر. تو اچانک ہی رات تقریباً 2-2:30 بجے کے قریب، پاکستانی وقت کے مطابق 2:30 بجے کے قریب وہاں پہ ہلہ بول دیا گیا، اور ایسا ہلہ بولا گیا کہ واٹر کینن اور پانی کی وہاں پہ
بھرمار کر دی گئی. واٹر کینن کے ذریعے پریشر والا پانی جو ہے ٹھنڈا ٹھار وہ پھینکا گیا اور اس کے بعد بے حساب پانی پھینکا گیا اور اس میں ایک ہڑبونگ مچ گئی. اور خواتین تھیں، آپ خود سوچیں، ہم مشرقی روایات کے امین ہیں، خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی تھیں، ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ بھی تھیں، تو وہ ان کا بھی احترام نہیں کیا گیا بلکہ زبردستی بہت پریشر کے ساتھ پانی پھینکا گیا اور تشدد کیا گیا. عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ سڑک پر تھیں اور ان کو اٹھایا گیا، جو ساتھ تھے کارکنان تھے، رہنما تھے، انہوں نے اٹھایا. اس دوران ہڑبونگ بچ گئی. پھر شاہد خٹک صاحب گر گئے نالے میں، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، فریکچر آ گیا اور یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوتا گیا اور لوگوں نے مزاحمت بھی کی اور کھڑے بھی رہے، پانی کے سامنے کھڑے رہے، بالکل ڈٹ کر کھڑے رہے اور عمران خان صاحب کے نعرے بھی بلند کرتے رہے. کچھ مناظر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیا تھا. اب یہ معمولی کی بات ہے اور اس سے پہلے جو ہے کچھ گفتگو بھی کی. پہلے ذرا گفتگو سن لیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا؟ فارمولا اس ٹائم جو ہے اس کے اوپر ہر بندہ بات کر رہا ہے. بیٹا آپ میری بات سنو، کیا ہو گیا؟ وہ پہلے دن سے یہی باتیں کر رہے ہیں، کوئی نئی بات کر رہے ہو؟ وہ بیچارے -1 سے تو دیکھو مینڈیٹ چوری کیوں کرنا پڑا، کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے خلاف ہے. آپ کی آواز سے ڈرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنا حق نہ مانگ لیں. آپ اگر 25 کروڑ لوگ اپنے سے حق مانگنا شروع کر دیے، جو تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں جو مزے لے رہے ہیں اور لوٹ مار کر رہے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ آپ سارے کہو گے جی ہمارا بھی حق ہے اس ملک پہ. وہ آپ سے ڈرتا ہے اور عمران خان آپ کی آواز ہے، اس لیے آپ کی آواز دبا رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا جی کہ مائنس عمران خان کہا جا رہا ہے. اب مائنس عمران خان کا میں آپ کو بتا دوں کہ کہا جا رہا ہے جی مائنس عمران کر دیں پاکستان تحریک انصاف. اور اس میں خاص طور پہ مثال دی جا رہی ہے الطاف حسین کی کہ جی جیسے ہم ایم کیو ایم نے الطاف حسین کو چھوڑ دیا اسی طرح پی ٹی آئی بھی چھوڑ دے. تو یہ مسلم لیگ نواز نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کل بات کی تو حیران کن طور پہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے سوچا کہ یہ کیوں بار بار یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو الطاف حسین بنا دیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو ایم کیو ایم پاکستان بنا دیا جائے. تو کیوں یہ کہتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب بار بار کہہ رہے تھے. تو میں نے پھر سوچا، میں نے کہا مسلم لیگ نواز نے تو خود جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو الطاف حسین بنا دیا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے پاکستان کی سیاست سے، اقتدار کے ایوانوں سے اور مسلم لیگ نواز کی سیاست سے بھی بالکل ایک بندے کو مائنس کیا ہے اور وہ ہے نواز شریف. اور یہی ان کا ایگریمنٹ تھا اور شہباز شریف صاحب کا بھی اور مریم صاحبہ کا بھی کہ مائنس نواز شریف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہم قبول کرتے ہیں. تو مائنس نواز شریف تو قبول ہو گیا، تو مسلم لیگ نواز نے تو خود نواز شریف صاحب کو الطاف حسین بنا کے ان کو فارغ کر دیا اور مسلم لیگ نون سے نون ہٹا دیا گیا ہے. اب وہ مسلم لیگ یا میم ہے یا پھر شین ہے. پنجاب میں میم ہے اور مرکز میں شین ہے، مریم صاحبہ اور شہباز شریف. تو اس لیے یہی کام وہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ، مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کی محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ آلریڈی دہشت گردی کا شکار ہو چکی ہیں. تو لہٰذا محترمہ بے نظیر بھٹو بھی گئیں اور ادھر سے نواز شریف صاحب کو بھی خاندان نے فارغ کر دیا، بھائی نے اور بیٹی نے ان کو فارغ کر دیا، نکڑے لگا دیا. اب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی فارغ کر دیا جائے اور جیسے ایم کیو ایم کو الطاف حسین کو ایم کیو ایم سے نکال دیا گیا، اب عمران خان صاحب کو بھی اسی طریقے سے نکال دیا جائے. اب یہ -1 جو ہے مائنس عمران، یہ ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام جو ہیں پاکستان کے 80% عوام وہ جڑے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ. اور نواز شریف تب مائنس ہوا تھا جب نواز شریف صاحب نے نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو، تو لوگ ان کے ساتھ امڑ آئے، کیونکہ ووٹ کو عزت دے کا مطلب ہے عوام کو عزت دو، عوامی مینڈیٹ کو عزت دو. عوام نے سمجھا کہ یہ ہمارے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہماری ڈگنیٹی کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا نواز شریف صاحب کے ساتھ، مریم صاحبہ کے ساتھ لوگ جڑ گئے. اور اس کے باوجود کہ ان کو سزائیں ہو چکی تھیں، پاناما کیس میں ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے، جیلوں میں جا چکے تھے، اس کے باوجود ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے وہ اتنا مقبول ہوا کہ سارے عوام جو ہیں ان کے ساتھ جڑ گئے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اگلا فیز جب آیا تو انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے بجائے بوٹ کو عزت دے دی. ووٹ کی جگہ پہ بوٹ رکھا اور بوٹ پالش کیا ٹکا کے، صبح دوپہر شام، ہر 2 گھنٹے کے بعد، ہر گھنٹے کے بعد. اور پھر مقابلہ ہوا کہ سب سے زیادہ بوٹ پالش کون کرتا ہے.
بڑا بھائی کرتا ہے, چھوٹا بھائی کرتا ہے, چچا کرتا ہے, یا کون کرتا ہے, یا بھتیجی کرتی ہیں یا بیٹی کرتی ہیں. تو یہ مقابلہ ہوا, اور اب مقابلہ چچا بھتیجی میں چل رہا ہے کہ بوٹ پالش میں مقابلہ ہو رہا ہے, لہٰذا وہ کسی کو نزدیک بھی نہیں آنے دیتے. تو جب یہ کام ہوا اور ایک عدد ڈیل کی میاں صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ, تو اس کے بعد بالکل پاکستان کے عوام جو تھے ان کے ساتھ تھوڑے بہت وہ بھی ہٹ گئے, اور وہ سب کے سب عمران خان کے ساتھ جڑ گئے, کیونکہ عمران خان نے الگ نعرہ لگایا اور اس پہ پھر عمل کر کے دکھایا. 2.5 سال ہو گئے ہیں عمران خان صاحب جیل میں ہیں, اور ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, ووٹ چوری کیا گیا, وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹ رہے, اور یہی سب سے بڑا خطرہ ہے. اور وہ صرف اور کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ, عوام کا مینڈیٹ واپس کرو, ان چوروں لٹیروں کو ہٹاؤ, اور اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ان کو بڑی بڑی آفرز ہو چکی ہیں, بیرون ملک شفٹ برطانیہ میں جانے کی آفر ہو چکی ہے, اور سعودیہ میں جانے کی آفر ہو چکی ہے, امریکہ سے دوست بلائے گئے ان کو راضی کرنے کے لیے, اور فیملی ممبرز کو بلایا گیا کہ آپ آئیں جناب, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اب ایک ہے ملاقات, ہفتے میں ایک ملاقات ہوتی ہے فیملی کی, وہ ملاقات بھی اب نہیں ہونے دی جا رہی. پہلے پورا 1 مہینہ پابندی لگی رہی, اور اب پھر پابندی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے. نہ وکیل مل سکتا ہے, نہ رہنما مل سکتا ہے, نہ بہن مل سکتی ہے, نہ عزیز و اقارب مل سکتے ہیں, کوئی نہیں مل سکتا. یہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے. تو رات اس کے بعد ہی ہوا آپریشن, انہوں نے اچانک کر دیا. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ واٹر کینن کا استعمال ہوا, یعنی کہ جو پانی کی گنیں ہیں وہ بڑے بڑے کنٹینر لائے گئے تھے, اور اس کے بعد وہ منہ پہ مارا گیا, آنکھوں پہ مارا گیا, کپڑے گیلے, کمبل گیلے, سب کچھ, فرش گیلے, سڑکیں گیلی ہوں گی, سب کچھ ہو گیا, اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے, اب یہاں سے اندازہ خود کر لگا سکتے ہیں کہ ذہنی مریض کون ہے. ایسا کون کر سکتا ہے کہ ایک پرامن طور پر خواتین بیٹھی ہیں اور نوجوان بیٹھے ہیں, اور کوئی شرم کوئی حیا, نہ انہوں نے کوئی راستہ روکا ہوا ہے, نہ کچھ اور کیا ہوا ہے, بیٹھے ہیں آرام سے, سخت سردی میں بیٹھے ہیں, تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. تو پھر کہتے ہیں کہ ذہنی مریض کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ذہنی مریض یہ اس کو کہتے ہیں, اور یہ نفسیاتی معاملات ہیں کہ اتنا زیادہ تگڑا ہونے کے باوجود بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں. کیا صورتحال تھی وہاں پہ ذرا دیکھتے ہیں, یہ ذرا ملاحظہ کریں. اب یہ دیکھ لیں, یہ نعرے بھی لگ رہے ہیں عمران خان زندہ باد. یہ نوجوان ہے اور پانی کی گن کے سامنے کھڑا ہے, اور وہاں سے نہیں ہٹ رہا, بلکہ پانی کو ٹھڈے مار رہا ہے. اور مجھے یہ منظر دیکھ کے بنگلہ دیش والا منظر یاد آ گیا. بنگلہ دیش کا اسٹوڈنٹ ایک نوجوان جو ہے, بے روزگار نوجوان, اس نے سینے پہ گولی کھائی تھی اسی طریقے سے, اور اس کے بعد بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی جو 15 سالہ اقتدار تھا وہ سارے کا سارا فنا ہو گیا تھا. یہ ہے مناظر, یہ ذرا دیکھیے گا. یہ صورتحال تھی وہاں پہ, اور اسی طریقے سے کیا گیا. ایک اور ویڈیو دیکھیے, یہ دیکھیں, یہ خواتین کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے, اور علیمہ خان صاحبہ گری ہوئی ہیں, نورین نیازی صاحبہ گری ہوئی ہیں, ان کو بچایا جا رہا ہے. یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اس شدت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا. یہ ایک دفعہ سے بھی خان صاحب کی بہنوں کو, ہمارے لیڈر کی بہنوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے. انہیں علی باپا کو بھی گلہ کیا ہے.
یہ نورین نیازی صاحبہ، علیمہ خان صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. ایک اور دیکھیے گا، یہ دیکھیں. یہ واٹر کینل کا استعمال ہو رہا ہے بہت شدید طریقے سے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، پتہ نہیں ان کا بازو فریکچر ہوا ہے کیا، اللہ بہتر جانتا ہے. واٹر کینل کا استعمال ہو رہا ہے باقاعدہ. اس ٹائم شروع ہو چکی ہے مار داڑ اور اریسٹ کیا جا رہا ہے، کارکنوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. یہ اس ٹائم تشدد ہو رہا ہے کارکنوں کے اوپر. علیمہ آپا ساتھ ہیں، نورین آپا ساتھ ہیں، تینوں بہنیں خان کی ساتھ ہیں ہمارے. یہ جناب سچویشن تھی وہاں پہ، اور کچھ بھی نہیں تھا، اور لوگ جو ہیں وہ مزاحمت کر رہے تھے، اور کارکنان جو ہیں وہ وہاں پہ ڈٹے رہے. اور پھر اس کے بعد یہ آپ کو ایک اور منظر دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں.